سینس ٹی وی کے معزز دوستوں، پاکستان میں ماہ مبارک کے آغاز کے ساتھ ہی ایک بے حد افسوسناک خبر نے پورے سوشل میڈیا پر شور مچا رکھا تھا، جس میں بتایا گیا کہ کراچی کے علاقے ناظم آباد سے تعلق رکھنے والے دو کمسن بہن بھائی اچانک اپنے گھر سے لاپتہ ہو گئے۔ مبینہ طور پر کہا گیا کہ بچے گھر سے کچھ سامان لینے کے لیے نکلے۔ والدہ کی طرف سے سوشل میڈیا پر بتایا گیا، جس میں ایک ویڈیو میں روتے ہوئے عوام سے اپیل کر رہی ہیں کہ ان کے بچے کو ڈھونڈنے میں ان کی مدد کی جائے۔ والدہ کا کہنا تھا کہ کل سے اس کے بچے غائب ہیں اور ابھی تک FIR بھی درج نہیں ہو پا رہی۔ دوستو، جہاں ہم میں سے بہت سے لوگ سوشل میڈیا سے بیزار رہتے ہیں، وہیں ہم اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں کسی بھی قسم کی مدد اور کسی بھی قسم کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ بچوں کی والدہ کی ویڈیو جیسے ہی سوشل میڈیا پر آئی، اس کو وائرل ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ لوگوں نے فوری طور پر اس ویڈیو کو شیئر کرنا شروع کر دیا، اپنی سٹوریز لگائیں، واٹس ایپ سٹیٹس لگائیں اور خاتون کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ صبح تک یہ کیس اچھا خاصا ہائی پروفائل کیس بن چکا تھا، چنانچہ پولیس بھی حرکت میں آئی اور کچھ NGOز نے بھی اپنی خدمات پیش کیں۔ اب سننے میں آیا ہے کہ خاتون کے دونوں بچے انابیہ اور ایان مبینہ طور پر بازیاب کروا لیے گئے ہیں اور اس وقت وہ پریس کسٹڈی میں ہیں۔ ناظرین، یہ بچے ایک پوری رات اور آدھا دن غائب رہے۔ پولیس اور انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کئی طرح کے اقدامات کیے جا رہے تھے، کئی طرح کے اندازے بھی لگائے جا رہے تھے کہ یہ بچے آخر کہاں گئے۔ کیا یہ بچے اغوا ہو چکے ہیں یا اپنی مرضی سے گھر سے غائب ہوئے ہیں؟ لیکن ابھی پولیس پوری طرح سے اس کیس میں ایکٹیو ہونے جا رہی تھی کہ ایک فون کال پر اطلاع دی گئی کہ بچے ایک مال میں موجود ہیں۔ یہ بچے اچانک وہاں کیسے پہنچے اور پولیس کو اطلاع دینے والا کون تھا؟ یہ سارا واقعہ جیسے بظاہر نظر آ رہا تھا، کیا واقعہ ہی ایسے ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ یہ ساری تفصیلات سننے میں بے حد چونکا دینے والی ہیں۔ ان میں کئی ایسے ہوشبہ انکشافات بھی ہیں جن کے سامنے آنے کے بعد سے کیس پوری طرح سے بدل چکا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اصل معاملہ کیا تھا اور میڈیا کے سامنے کیا پیش کیا گیا، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دونوں بچے ایک لڑکا اور لڑکی جن کے نام انابیہ اور ایان بتائے گئے، ان کی عمریں 11-12 سال سے زیادہ نہیں لگ رہی ہیں۔ ان دونوں بچوں کے والدین کی آپس میں علیحدگی ہو چکی تھی۔ بچوں کے والدین ان کے ساتھ نہیں تھے اور افسوسناک طور پر والدہ بھی ان کے ساتھ نہیں رہتی تھی۔ البتہ بچوں کی کسٹڈی ماں کے پاس ہی تھی، لیکن وہ کاروبار کے سلسلے میں دبئی مقیم ہیں، جبکہ بچے پاکستان میں اپنی نانی اور خالہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ بچوں کے ماموں نے میڈیا رپورٹرز کو بتایا کہ بچے ان کے پاس رہتے ہیں اور کبھی کبھی ان کے والد سے بھی ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ پولیس انویسٹیگیشن کے شروع میں بچوں کے والد پر بھی شک کیا گیا، جو کہ جلد ہی ختم بھی ہو گیا، کیونکہ وہ اس سارے معاملے میں بالکل بے خبر اور بے قصور نظر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہ صرف پولیس کے ساتھ پورا تعاون کیا، بلکہ وہ مسلسل ساتھ ہی رہے۔ اسی دوران بچوں کی والدہ نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ انہیں ایک نامعلوم نمبر سے میسج آیا ہے، جس میں 10 لاکھ تاوان کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پولیس نے ابھی اپنی تفتیش کا رخ اس طرف موڑا ہی تھا کہ انہیں ایک نامعلوم فون کال پر اطلاع دی گئی کہ بچے ایک شاپنگ مال میں موجود ہیں۔ پولیس فوری طور پر بچوں کے والد اور ان کے ماموں کے ساتھ شاپنگ مال پہنچی تو واقعی بچے وہیں موجود تھے، لیکن ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا اور تاوان کے لیے کیے جانے والا میسج بعد کی تحقیق میں فیک ثابت ہوا۔ ناظرین، بچوں کے مل جانے پر فوری طور پر تو سب نے شکر ادا کیا اور بچوں کی والدہ نے بھی سوشل میڈیا پر شکریہ کی پوسٹ لگا دی، لیکن معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ پولیس نے جہاں اپنی کارروائی پوری کرنی تھی، وہیں انہوں نے یہ بھی پتہ لگانا تھا کہ بچے آخر کہاں تھے، انہیں کون لے گیا تھا اور انہیں کون چھوڑ گیا تھا۔ اس سلسلے میں جب بچوں سے بیان لیا گیا تو انہوں نے میڈیا رپورٹرز اور پولیس کو وہ سب بتایا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ حیرت انگیز طور پر بچوں نے بتایا کہ انہیں کسی نے اغوا نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود گھر چھوڑ کر گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ گھر میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا تھا، نانی اور خالہ کی بد سلوکی نے انہیں گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ مزید پوچھنے پر بچوں نے بتایا کہ ان سے گھر کی صفائی کروائی جاتی تھی، واش روم دھونے کو کہا جاتا تھا اور کبھی برتن دھونے پڑتے تھے اور نانی انہیں مارتی بھی تھی۔
ناظرین، بچوں کی طرف سے ایسے انکشافات بہت چونکا دینے والے تھے۔ اس سے گمشدگی کے ایک نارمل دکھائی دینے والے کیس کا رخ پوری طرح بدلتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ میڈیا رپورٹرز کی ریکارڈ کی گئی فوٹوز سوشل میڈیا پر ہر طرف پھیل گئی تھی۔ لوگ کیس کا یہ نیا رخ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے اور خاص طور پر بچی انابیہ بے حد سہمی ہوئی ہے اور وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ البتہ اس کے بھائی ایان نے رپورٹرز کو بتایا کہ وہ لوگ نانی اور خالہ سے تنگ آ کر گھر سے نکل گئے تھے، جس کے بعد راستے میں انہیں ایک ایسا شخص ملا جسے انہوں نے ساری باتیں بتائیں۔ بچوں اور ان کے والدین کی خوش قسمتی یہ رہی کہ وہ نیک دل شخص انہیں اپنے ساتھ گھر لے گیا، اور رات گزر جانے کے بعد اگلے دن شاید وہی شخص پولیس کو اطلاع دے کر انہیں شاپنگ مال چھوڑ گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ شخص اور اس کی فیملی اپنی شناخت چھپائے رکھنا چاہتے ہیں۔ بچوں کے مطابق انکل اور آنٹی نے ان کا خاص خیال رکھا اور رات اپنے گھر میں گزارنے دی۔ پیارے ساتھیوں، پولیس کی ساری تفتیش اور رپورٹرز کے سوال و جواب کے دوران بچوں کے ماموں اور ان کے والد بھی وہیں موجود تھے۔ ان سے جب اس سب کے متعلق پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں ایسی کسی بات کا علم نہیں تھا، البتہ انہیں بچوں سے ٹھیک سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا، اور جتنی دیر ملاقات کروائی جاتی تھی اتنی دیر گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی ان کے پاس موجود رہتا تھا۔ اور اب اس حادثے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ وہ کورٹ کی مدد سے بچوں کی کسٹڈی واپس لینے کی کوشش کریں گے۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر لگائی گئی ان بچوں کی والدہ کی بالکل ریسنٹ پوسٹ، جس میں وہ اس سارے معاملے میں بہت غصے میں دکھائی دے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں سے یہ سب باتیں سکھا کر کہلائی جا رہی ہیں اور ان سب باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بے شک وہ خود دبئی میں ہوتی ہیں، لیکن انہیں پورا یقین ہے کہ ان کے بھائی، بہن اور ماں بچوں کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ ان کی ہر فرمائش پوری کی جاتی ہے اور ان سے کوئی کام نہیں کروایا جاتا، بلکہ گھر پر ملازمہ آتی ہے۔ ان کے مطابق پولیس اور میڈیا رپورٹرز کی طرف سے جان بوجھ کر کیس کا رخ بدلا جا رہا تھا اور بہت زیادہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا، اور کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کے خاندان کی بے عزتی کرے۔ پیارے ساتھیوں، بچوں کی گمشدگی کا یہ وہ کیس تھا جو پہلے روزے کے دن سامنے آیا۔ لوگوں نے نیکی کے جذبے کے ساتھ اس کیس میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی کوشش کی۔ بچوں کے لیے دعائیں پوسٹ کی گئیں، NGOز کو میسج کیے گئے اور ان کی والدہ کو سپورٹ کے میسج بھی کیے گئے، لیکن کیس کا رخ بدلتے ہی لوگوں کی رائے بھی بدل گئی۔ سوشل میڈیا پر ہر طرح کے تبصرے آنا شروع ہو گئے، جس میں ظاہری بات ہے کہ بچوں کے ننہال کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ تھی کہ بچوں کی والدہ نے بھی اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں اپنے گھر والوں کا نام صاف کرنے کی کوشش کی اور پولیس اور صحافیوں کو بہت برا بھلا کہا۔ اب حقیقت کیا ہے، سچا کون ہے اور کون جھوٹا ہے، اس بارے میں تاحال کوئی نیوز سامنے نہیں آئی، لیکن ہماری اللہ سے دعا ہے کہ وہ سب بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اس کیس کا انجام وہی ہو جو ان بچوں کے حق میں بہتر ہو۔ آمین ثم آمین۔